جی میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی چوپال UK کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جی۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے بنایا گیا چینل ہے، اور عام آدمی سے ہی میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں تک جس تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ہم اپنی آوازوں کو اکٹھا کر سکیں، آوازوں کو یکجا کر سکیں، تاکہ مل کے ہم کوئی آواز پیدا کر سکیں۔ تو آج میرا موضوع فیض آباد دھرنا ہے جی، فیض آباد دھرنا کیس۔ آج کل بہت اس کی پھر سے شہرت ہو رہی ہے کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے ہیں اور انہوں نے اس کیس کو جو پچھلے 4 سال سے فائلوں میں دبا ہوا تھا اسے پھر سے جگا دیا، اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، مین سٹریم میڈیا پر وہ جو اینکرز ہیں جو مین سٹریم میڈیا میں مختلف چینلز پر اپنے پروگرام کرتے ہیں اور اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بھی بنا رکھے ہیں، وہاں پر بھی جنرل فیض جنرل فیض جنرل فیض ہو رہی ہے جی۔ تو میری عام آدمی سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ جب تک آپ کسی بات کو اس کے اصل مطلب میں نہیں سمجھیں گے، اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جس وقت یہ فیض آباد میں دھرنا ہو رہا تھا، جو قوت یہ دھرنا کر رہی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس قوت کی خالق قوت کون سی ہے، اور ایک عام سے مولوی کو ایک پوری جماعت کا لیڈر کس نے بنایا، یہ ہم سب جانتے ہیں جی۔ میں ایک عام سا لکھنے والا تھا ان دنوں، میں جنگ لندن میں لکھتا تھا ان دنوں، تو میں نے اس موضوع پر کچھ درجن بار تحریریں ہیں میری کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں کہ یہ عنقریب ایک جماعت بنے گی اور اس جماعت کی قیادت کریں گے، اور یہ جماعت بہت بڑے پیمانے پر سیاست پر، سماج پر اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ جب میں ایک عام سا آدمی یہ دیکھ رہا تھا تو کیا اس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے خواص نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ سب کچھ نظر آ رہا تھا جی، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس وقت جب جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں جو آفیسرز انوالو ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے، اس وقت جنرل فیض میجر جنرل تھے جی۔ دیکھیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری کچھ اور چیز ہے۔ میں نے کبھی فوج کا نام استعمال نہیں کیا، میری ہمدردی ہے فوج سے۔ فوج ہمارے آباء و اجداد کا پیشہ رہا ہے جی، آج بھی پیشہ ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، بجا طور پر فخر کرتے ہیں۔ ہم نسلوں سے ہمارا یہ پیشہ رہا ہے۔ فوج ایک سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک یہ فوج ہوتی ہے جی، اور اوپر
جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں وہ کمیشن افسران ہوتے ہیں جی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ وہ اس کی سب سے اوپر والی لیئر لیفٹیننٹ جنرل، اس سے نیچے میجر جنرلز، میجر جنرل سے نیچے برگیڈیئرز۔ برگیڈیئر کی گاڑی کو ایک سٹار لگ جاتا ہے جی، اسی لیے برگیڈیئر کو 1 سٹار جنرل کہا جاتا ہے، اور میجر جنرلز کی گاڑی پر 2 سٹار ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 سٹار جنرل ہوتا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل کی گاڑی پر 3 سٹار ہوتے ہیں، وہ 3 سٹار جنرل اس لیے کہا جاتا ہے، اور ان پر جو قائد چیف ہوتا ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، اور وہ بیک وقت ایک ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جنرل فیض صاحب جو کر رہے تھے یہ ان کا اپنا انڈیویجول فیصلہ تھا؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان سے اوپر کی سطح کا فیصلہ تھا، اور وہاں اس اسٹیبلشمنٹ کی اس سطح پہ یا نچلے ایون درجوں میں بھی کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوتا جی، اوپر سے فیصلہ آتا ہے نیچے تک، وہاں پھر کوئی مشورہ نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے۔ جنرل فیض صاحب نے جو کچھ بھی کیا، اچھا کیا برا کیا، جو کچھ بھی کیا، وہ کیا اپنے باس کے حکم یا اپنے باس کی ایما کے بغیر کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ جو ان کے باس تھے لیفٹیننٹ جنرل اس وقت، وہ ISI کے سربراہ ہوں گے یا جہاں بھی وہ بعد میں تعینات رہے، وہ ان کے باس کے یہ فیصلے ہوں گے، اور پھر ان کے باس کے جو باس تھے آرمی چیف، کیا ان کے علم میں نہیں ہوگا؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی کارروائی ہو رہی ہے اور آرمی چیف کے علم میں نہ ہو؟ یقیناً یہ ان کے علم میں تھی، اور ان کے حکم سے، ان کی ایما پر یہ ہو رہا تھا۔ تو سب سے بڑے باس تو جنرل باجوہ صاحب تھے، تو پھر اکیلے فیض کیسے ذمہ دار ہو گئے جی؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب، باجوہ صاحب، یا اس وقت کے DG ISI صاحب، ISI کے جو DG تھے اس وقت، جنرل فیض صاحب کے بھی باس تھے جو، کیا یہ سب کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے؟ کیا ان کو سزا ملے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے جی۔ تو اس طرح کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے، اپنی سوچ کے زاویوں کو درست کریں، اپنی سوچ کو، اس کے زاویوں کو، اپنے نقطہ نظر کو درست کر لیجئے۔ فوج میں کوئی فیصلہ بھی، کوئی کام بھی انڈیویجول سطح پہ نہیں ہوتا، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نواز شریف کو سزا دینا مقصد تھا، نواز شریف کو ہٹائے جانے کا فیصلہ تھا، تو یہ فیصلہ جنرل فیض کا نہیں تھا، یہ فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد جو عمران پروجیکٹ تھا، عمران خان صاحب کو لانچ کرنا تھا، تو یہ فیصلہ بھی پورے ادارے کا فیصلہ تھا میرے بھائیوں۔ اور پھر عمران صاحب کے بعد انہیں ہٹا کر، انہیں ناکام ہوتا ہوا دیکھ کر، پھر سے نئی حکومت لائی گئی، پیچھے ہٹنا ہے اور انہیں سیاستدانوں کو موقع دینا ہے، تو یہ بھی پورے ادارے کا فیصلہ تھا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پاؤں کھینچے جا رہے تھے، انہیں پیچھے ہٹایا جا رہا تھا غیر قانونی طریقوں سے، تو اس وقت بھی اس ادارے کے سربراہ
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, और इसलिए वो नून लीग के नज़दीक बहुत बड़े विलन थे। वो जिम्मेदार थे क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी। और उसके बाद और वो तहरीक इंसाफ के नज़दीक हीरो थे, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीछे करके फिर पीडीएफ की हुकूमत को आगे लाया गया तो वो तहरीक इंसाफ के विलन बन गए, और नून लीग के नज़दीक उनके गुनाह माफ कर दिए गए। अब नून लीग सबसे बड़ा मुजरम फैज साहब को समझती है, ये तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा मुजरम बाजवा साहब को समझती है। तो इस तरह ये कंफ्यूजन है जी, ये इबाम है। इस इबाम से कभी तुम कोई बेहतरी पैदा नहीं कर सकोगे जब तक अपनी सोचों के धारे को तब्दील नहीं करोगे, उसमें यकसानियत पैदा नहीं करोगे, बात की तह से समझने की कोशिश नहीं करोगे मेरे भाइयों, उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। ये इदारे का फैसला होता है, एस्टैब्लिशमेंट। और फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या सिर्फ आर्मी एस्टैब्लिशमेंट होती है जी? नहीं मेरे भाइयों, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को लीड कर रही होती है। उसके नीचे सिविल ब्यूरोक्रेसी भी एस्टैब्लिशमेंट का आम तरीन पार्ट है जी। सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर पुलिस भी है, शामिल है, वो इंतजामिया भी है, वो रेंजर्स के जैसे इदारे भी हैं, एफसी जैसे इदारे भी हैं, और उसके बाद मजहबी पेशवाइयत है, जागीरदाराना अशराफिया है, जागीरदार अशराफिया है, और सरमायादार अशराफिया है। ये सब इस्तेसाली कुव्वतें हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो आपके हकूक को पामाल करती हैं, और ये सब आपस में एक दूसरे की हलीफ कुव्वतें हैं। तकसीम है तो सिर्फ आप हो, आम आदमी तकसीम है, जिसके हकूक गसब हो रहे हैं वो तकसीम है, और इस्तेसाली कुव्वतें तो एक दूसरे की दोस्त हैं। तो तुम एक दूसरे के दोस्त क्यों नहीं बन जाते? तुम अगर सियासत में दिलचस्पी लेते हो, जमहूरियत पसंद हो, तो एक दूसरे की तो मां बहन एक कर रहे होते हो। तहरीक इंसाफ वाले किस नाम से नून लीग वालों को पुकार रहे होते हैं? नून लीग वाले तहरीक इंसाफ को किन अल्फाज से याद कर रहे होते हैं? कुछ अपनी सोचों को और खुद को खुदारा बालिग हो जाने दीजिए, खुद को बालिग कर लीजिए, अपनी सोचों को थोड़ा सा संजीदगी से सोच लीजिए। सियासी इख्तलाफ को तज़हीक में तब्दील मत कीजिए, सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी का रंग मत दीजिए। ये सब इस्तेसाली कुव्वतें हैं। हम वोट की हमायत करते हैं, जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, और इस वक्त जो जमहूरी तबकात हैं ये सरमायादार हैं या जागीरदार हैं। तो क्या आम आदमी के दोस्त हैं ये ऐसा निज़ाम चाहेंगे कि जहां आम आदमी को खास आदमी के सामने बराबर की हैसियत मिले, थाने कचहरी में उसे कुर्सी मिले? ये कभी नहीं चाहेंगे। जागीरदार अशराफिया जिनको आप वोट देते हैं ये कभी नहीं चाहेगी। ये तो चाहते ये हैं कि आम आदमी को थाने कचहरी में उलझा के उसे अपना मोहताज रखें। जब कोई एक एमपीए या एमएनए बनता है तो आप उसके डेरे के मोहताज रहें, वहां की पर्ची के मोहताज रहें, और जब कोई दूसरा बन जाए कुछ 2-4 हजार वोट ज्यादा लेकर, तो आप उसके डेरे के मोहताज बन जाते हैं, उसकी पर्ची के मोहताज बन जाते हैं। आपको तो थाने में कोई पर्ची के बगैर, किसी फोन के बगैर कोई घुसने तक नहीं देता। और जब आप आपस में लड़ते हो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप खामखा इनको घरों में बुलाते हो, इन्हें वोट देते हो, और फिर इसी तरह इलेक्टेबल्स तख्लीक करते हो,
اور یہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں یہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں یہ سب. تو جب تک یہ نظام چلتا رہے گا، جب تک تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہو گے اور عقیدت کی حد تک انہیں پوجتے رہو گے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ الجھتے رہو گے، اس کی توہین کرتے رہو گے، اس کی تضحیق کرتے رہو گے، تو حالات کیسے سدھریں گے؟ ایک شخص کے نزدیک سب سے بڑا لیڈر نواز شریف ہے، دوسرے کے نزدیک سب سے بڑا لیڈر بلاول ہے، تیسرے کے نزدیک سب سے عظیم لیڈر عمران ہے. تو ان کے ساتھ براہ راست تو تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی. زیادہ سے زیادہ اگر تمہاری کوئی حیثیت ہے بھی تو کبھی زیادہ سے زیادہ تو ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا لو گے. وہ بھی تم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ عزت نصیب ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا سکیں؟ انہیں احترام دو، ان کی پارٹیوں سے وابستہ رہو، ان کی پارٹیوں کو ووٹ دیتے رہو، لیکن عزت ایک دوسرے کی کرو. عقیدت کی حد تک آنکھوں پہ پٹی مت باندھ لو. یہ سب عوام دوست طبقات سے ہیں ہی نہیں. ہم اسی لیے جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، ووٹ کی حمایت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اگر سلسلہ چل پڑے، جمہوری پروسیس چل پڑے، تو پھر عوامی جمہوریت کا خواب یا عوامی جمہوریت کی راہ اسی راستے سے نکلے گی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حمایت کرتے ہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد سانجھے کرو. ایک دوسرا، میرا جو پڑوسی ہے وہ تحریک انصاف، میں اگر نون لیگ کا ہوں تو میرا جو پڑوسی ہے میرے محلے کا، میرے گاؤں کا، وہ تحریک انصاف کا ہے، تو میرے خوشی غمی میں آ کے مجھے بتائیں. میں اگر تحریک انصاف کا ہوں تو عمران خان آئے گا میرے گھر. میں اگر نون لیگ کا ہوں تو میاں صاحب آئیں گے میرے گھر. میرا باپ مرے گا تو فاتحہ کے لیے وہ تشریف لائیں گے؟ نہیں. سب سے پہلے وہ آئے گا کہ جیسے میں سیاسی مخالفت کی بنا پر صبح سے شام تک تضحیق کا نشانہ بناتا ہوں. میری خوشی، میری غمی، میرا مرنا، میرا جینا اس کے ساتھ سانجھا ہے، ان کے ساتھ سانجھا نہیں ہے کہ جن کے پیچھے ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہو. سیاسی کارکن میں اسے مانتا ہی نہیں، میں اسے تسلیم ہی نہیں کرتا. سیاسی شعور کی الف بے سے بھی وہ دور ہوتا ہے کہ جو سیاسی اختلاف پر ایک دوسرے کی تضحیق کرتا ہے. سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، مگر اس کی اختلاف اور اتفاق میں فرق کرنا سیکھ لو میرے بھائیوں. جب تک تم میں سیاسی شعور پیدا نہیں ہوگا، جب تک تم میں طبقاتی شعور پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ان استحصالی قوتوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے رہو گے میرے بھائیوں، کچلے جاتے رہو گے. یہ انڈیویجولز کی بات نہیں ہے جو اوپر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں. اگر کوئی جرم کیا ہے تو یہ ادارے کا جرم تھا. سیاست میں مداخلت کرنا یہ کسی فیض کا فیصلہ نہیں تھا، یہ کسی باجوے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ادارے کا فیصلہ ہے. یہ ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست پہ اپنا قبضہ قائم رکھنا ہے، اور ہم نے یہ قبضہ واگزار کروانا ہے تو لڑ کر نہیں، جھگڑ کر نہیں، ڈانگ سوٹے سے نہیں، سیاسی شعور سے. اور جہاں جہاں بھی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہ لیڈروں نے مضبوط نہیں کی، وہ استحصالی قوتوں نے اس میں کوئی ہاتھ نہیں بٹایا، کوئی مدد نہیں کی. وہ عوام نے اپنے سیاسی، سماجی، طبقاتی شعور سے وہ منزل حاصل کی ہے میرے بھائیوں. خدا حافظ.